बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 27 मार्च बरोज़ हफ्ता हम बात करेंगे 3 अहम केसेस के हवाले से। मैं आपके साथ शेयर करूंगा नून लीग के लाहौर के जो सीनियर रहनुमा हैं उनको गिरफ़्तार किया गया है और उनके ख़िलाफ़ 2 बड़े अहम डेवलपमेंट हुई हैं। पुलिस ने उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की और अदालत ने अलग केसेस में अलग कार्रवाई की है। वो सारी डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ हम बात करेंगे असिस्टेंट एडवोकेट जनरल पंजाब पर हमला हुआ था, उसकी डिटेल्स भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता चलूं कि लाहौर में एक अनोखा वाक़या पेश आया था और ये आपको रोज़मर्रा नज़र आता है कि कभी किसी रिक्शा वाला ने अपने रिक्शा को आग लगाई होती है, कभी वो खुद सोजी करना चाहते हैं और वो बड़े तंग हैं ये जो ट्रैफिक वार्डन है उनके चलानों से। अब एक मामला बना था 2018 में एक चीज़ सामने आई थी और वो ये थी कि ये जो ट्रैफिक वार्डन है, एक ट्रैफिक वार्डन था, उसका नाम था सग़ीर अहमद का एक स्कैंडल सामने आया था कि सग़ीर अहमद ने जो उनकी जिसमें वो करते हैं अपना चलान काटते हैं, वो जो बुक उनके पास होती है उसमें जो है वो टिकटों की जो बुक है उसमें खुर्द बुर्द की थी और खुर्द बुर्द करके लाखों रुपए का नुकसान पहुंचाया था पाकिस्तान के ख़जाने को। अब अंदाज़ा लगा सकते हैं, ये तो वो केस है जो सामने आ गया जिस पर एक्शन ले लिया गया। हम हर रोज़ देखते हैं, मुख्तलिफ़ वीडियोस भी वायरल होती हैं जब वो चलान करते हुए या चलान के लिए वो पैसे मांगते हैं या उन्होंने जो है वो ज़बरदस्ती चलान करना होता है, कोई ना कोई बहाना लगा के उन्होंने चलान करना होता है। और सबसे ज़्यादा जो तकलीफ़ में है वो छोटा तबका है, मोटरसाइकिलों वाले हैं या रिक्शा वाले हैं, वो हर रोज़ चीख रहे होते हैं, हर रोज़ इनके ख़िलाफ़ जो एहतजाज हो रहे होते हैं। तो ये एंटी करप्शन ने उनके ख़िलाफ़ सग़ीर अहमद के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज किया था एंटी करप्शन का, उस पर अदालत ने सज़ा सुनाई है। जज हैं सुहेब मकसूद रूमी साहब, ये एंटी करप्शन के स्पेशल जज हैं, इन्होंने 6 साल की सज़ा सुना दी है क्योंकि उसके ख़िलाफ़ जुर्म साबित हुआ है और जुर्म साबित होने के बाद उस मुलज़िम को सग़ीर अहमद को 6 साल की सज़ा सुनाई गई है और भारी जुर्माने का भी हुक्म जारी किया गया है अदालत की तरफ से। मैं समझता हूँ कि ये बड़ी एक अच्छी पेशरफ्त है और इसमें यह ज़रूर होना चाहिए था कि ऐसे लोगों को मिसाली सज़ाएँ मिलनी चाहिए ताकि जो आम गरीब लोगों का हक छीनते हैं या उनके साथ ज़्यादती करते हैं उनको बिल्कुल माफ़ी नहीं मिलनी चाहिए। दूसरी तरफ जो मोटरवे ज़्यादती केस में सज़ा हुई थी मुलज़मान को, उस सज़ा पर भी अपीलें दायर हो गई हैं लाहौर हाई कोर्ट में। और क्योंकि जब भी डेथ पनिशमेंट होती है तो विदिन 7 डेज़ अपील फ़ाइल करनी होती है मुलज़मान को, तो मुलज़मान ने अपील फ़ाइल कर दी है और जो अपील फ़ाइल की गई है वो भी जो मॉडल टाउन केस में शरीफ ख़ानदान और पुलिस मुलज़मान के जो वकील हैं बुरहान मुअज़्ज़म साहब, उनके चैम्बर में जो उनके सीनियर एसोसिएट हैं उनके नाम से ये अपील फ़ाइल की गई है जो बचाना चाहते हैं ये जो मोटरवे ज़्यादती केस के मुलज़मान को। और आपको ये भी पता है कि मोटरवे ज़्यादती केस के जो मुलज़मान हैं आबिद मली और उसके शफ़क़त, उनके जो वालिदैन हैं उन्होंने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने भी कहा है कि क्या उन्होंने कौन सा कोई बड़ी गलती कर दी थी, कौन सा बड़ा जो है वो जुर्म कर दिया था कि उनको सज़ा मौत सुनाई गई है। अब वो माँ बाप हैं, उनको कुछ कहा नहीं जा सकता। तो ये है मोटरवे ज़्यादती केस का मामला। दूसरी तरफ हम देखते हैं असिस्टेंट एडवोकेट जनरल हैं पंजाब के मियाँ अजमल पर फायरिंग हुई थी और फायरिंग उनका जो घर है गुलशन रावी में, वहाँ पर 2 मोटरसाइकिल सवार थे, उन्होंने फायरिंग की थी। मियाँ अजमल असिस्टेंट एडवोकेट जनरल भी हैं और ये सीनियर एडवोकेट भी हैं और पंजाब हुकूमत को लाहौर हाई कोर्ट में बड़े अच्छे से रिप्रेजेंट करते हैं और बड़े दबंग किस्म के इनको जो है वो लॉ ऑफिसर समझा जाता है। उन पर ये फायरिंग का वाक़या हुआ, 2 मुलज़मान ने फायरिंग की है। पुलिस का ये कहना है कि किसी केस में वो बतौर लॉ ऑफिसर उसने मुखालफत की थी जो दरख्वास्त गुजार थे उनकी, तो उन दरख्वास्त गुजारों ने अपना गुस्सा निकालते हुए हमला किया। वो जान से मारने की कोशिश कर रहे थे लेकिन इनकी जान बच गई, ये ज़ख्मी हो गए और इनके दोस्त मोहम्मद हनीफ़ की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है उन जो नामालूम का जो कत्ल करना चाहते थे या जो मुलज़मान थे। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जब नून लीग का नाम आता है लाहौर में, शरीफ माफिया का जब नाम आता है लाहौर में, तो उसमें 3 बड़े कब्ज़ा ग्रुप हैं। उन कब्ज़ा ग्रुपों में जो सबसे बड़ा कब्ज़ा माफिया है वो है मंशा बम के ख़िलाफ़ कार्रवाई की है। पहले मैं आपको अदालती कार्रवाई को बताऊंगा और फिर मैं आपको बताऊंगा पुलिस CCPO ग़ुलाम महमूद डोगर की कार्रवाई।
عدالت میں آج ماڈل ٹاؤن کچہری میں 11 مقدمات پر سماعت تھی۔ ٹوٹل منشا بم کے خلاف 70 مقدمات ہیں جو عدالتوں میں پینڈنگ ہیں، جن کے خلاف ان کو مختلف دفعہ یہ جیل بھی کاٹ کے آئے ہیں، کچھ میں یہ اشتہاری ہیں اور کچھ میں یہ ضمانت پر ہیں۔ 11 مقدمات میں منشا بم اور اس کے 3 بیٹے عامر منشا، عاصم منشا اور طارق منشا وہ آج عدالت میں پیش ہوئے ہیں، اور عدالت نے 9 کیسز میں فرد جرم عائد کر دیا ہے منشا بم اور ان کے بیٹوں کے خلاف، اور ساتھ ہی عدالت نے 2 مزید جو مقدمے ہیں ان کا ریکارڈ طلب کر لیا متعلقہ پولیس تھانوں سے، اور ساتھ عدالت نے 5 اپریل کے لیے گواہوں کو طلب کر لیا ہے، اور اب عدالت نے کہا ہے کہ ہم نے یہ جو قبضہ مافیا ان کے خلاف جو کیسز ہیں ہم نے ان کو جو ہے وہ ڈیلی بیسس پر لے کر چلنا ہے تاکہ یہ کیفر کردار تک پہنچیں۔ منشا بم اور ان کے بیٹے پولیس کسٹڈی میں آئے ہیں، اور منشا بم ویسے آئے ہیں، اور عدالت میں جب وہ آئے ہیں ان کے ساتھ اپنی سیکیورٹی بھی تھی۔ خیر، عدالت نے کہا ہے کہ یہ وہ ہیں جو چوریاں کرتے ہیں اور ڈاکے کرتے ہیں، اور یہ وہ ہیں جو غریبوں کو لوٹتے ہیں اور غریبوں کا مال لوٹتے ہیں۔ تو جو لا آفیسر تھے انہوں نے عدالت کو بتایا کہ بالکل جناب یہی ہیں جو یہ سارا کچھ کرتے ہیں۔ تو منشا بم ہاتھ باندھ کر کھڑے رہے، انہوں نے کہا جناب نہیں، میں نے کوئی زیادتی نہیں کی، میں نے اپنا حق لیا ہے اور میں ہمیشہ اپنے حق کے لیے جدوجہد کرتا رہا ہوں، اور میرے ساتھ مجھے نتھی کیا جاتا ہے سیاسی جماعتوں کے ساتھ، حالانکہ میرا نہ کسی سیاسی جماعت سے کوئی تعلق ہے، نہ میں کسی معاملے میں انوالو ہوں، اور صرف کیونکہ مجھے انوالو کیا جاتا ہے سیاسی جماعتوں کے ساتھ، تو یہی وجہ ہے کہ جو موجودہ حکومت ہے اور موجودہ جو پولیس ہے لاہور کی وہ میرے خلاف کارروائیاں کر رہی ہے اور میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ دوسری طرف رات جو لاسٹ نائٹ تھی اس میں جو 3 بیٹے ہیں منشا بم کے، انہوں نے ایک حملہ کیا تھا، اور سفیان نامی ایک شہری ہے، اس کی پراپرٹی پر قبضہ کرنے کے لیے رات 12 بجے انہوں نے ایک حملہ کیا، اور یہ 3 بیٹے بھی تھے منشا بم کے اور باقی بھی لوگ تھے، ان کا یہ کہنا تھا منشا بم اینڈ کمپنی کا۔ اب ان کا جو اثر و رسوخ ہے زیادہ انہوں نے قبضے کیے ہیں صدر کینٹ میں جو لاہور میں، وہاں پر جب یہ قبضہ کرنے گئے اور انہوں نے وہاں پر لڑائی جھگڑا شروع کیا، وہاں پر فائرنگ کی، اور ساتھ وہ جو سفیان تھا اس کو نہ صرف تشدد کا نشانہ بنایا بلکہ اس نے جو کچھ پہنا ہوا تھا، اس کے پاس موبائل تھا، گھڑی تھی، کوئی چین تھی، کوئی نقدی تھی، وہ ساری کی ساری بھی چھین لی، اور جدید آٹومیٹک اسلحہ ان کے پاس موجود تھا۔ جب انہوں نے فائرنگ کی تو فائرنگ کی وجہ سے جو ایس پی ہیں صدر کے حفیظ الرحمان بگٹی وہ موقع پر پہنچ گئے، اور انہوں نے پہلے تو فائرنگ کرنا چاہیے، لیکن جب چاروں طرف سے پولیس نے گھیر لیا تو پھر ان 3 ملزمان نے جو اپنا اسلحہ ہے وہ نیچے رکھ دیا اور انہوں نے اپنی گرفتاری دے دی۔ جو ایس پی ہیں حفیظ الرحمان بگٹی، انہوں نے 3 ملزمان کو، یہ جو قبضہ مافیا کے اپنا ڈان سمجھتے ہیں اپنے آپ کو، لاہور میں ان 3 کو گرفتار کیا، اور ان کے خلاف نہ صرف ڈکیٹی کا بلکہ غیر قانونی اسلحہ کا اور غیر قانونی طریقے سے جو پراپرٹی ہتھیانے کا مقدمہ ہے وہ درج کر کے ان کو تھانے میں بند کر دیا، جس پر آج جب وہ عدالت میں ان کو پیش کیا گیا، یہ نئے کیس میں نہیں، یہ پرانے کیسز میں پیش کیا گیا، تو وہ ان کو ہتھکڑیاں لگی تھیں اور وہ ہتھکڑیوں میں پولیس حراست میں عدالت میں پیش ہوئے۔ اب ایس پی حفیظ الرحمان بگٹی نے ایک پریس کانفرنس کی، اور حفیظ الرحمان بگٹی کا یہ کہنا تھا کہ یہ 3 جو لوگ ہیں وہ اس پورے ایریا میں ایک خوف کی علامت بنے ہوئے تھے، یہاں لوگ ان سے ڈرے ہوئے ہیں اور لوگ سہمے ہوئے تھے، اور اب تک ہم صرف صدر ڈویژن سے ان سے 25 پراپرٹیز خالی کروا چکے ہیں۔ یہ عام شہریوں کی پراپرٹیز تھیں جن کو اس خاص ایریا میں انہوں نے جو کور کیا ہوا تھا، قبضہ کیا ہوا تھا۔ اور ساتھ ایس پی حفیظ الرحمان بگٹی کا یہ بھی کہنا تھا کہ منشا بم، جس کا اصل نام منشا کھوکھر ہے، اور جوہر ٹاؤن میں بھی ان کا بہت بڑا جو ہے وہ اپنا ایک سسٹم ہے، اور یہ ایک خوف کی علامت، پورے لاہور میں خوف کی علامت سمجھے جاتے ہیں۔ ان کے خلاف جو حفیظ الرحمان بگٹی انہوں نے کہا کہ ان کے خلاف 70 کے قریب مقدمات ہیں، لیکن انہوں نے اپنی ایک پوری ٹیم بنائی ہوئی ہے، پولیس میں کافی لوگ ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، سینئر پولیس افسران ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، اور جو وکلا کا ایک پورا پینل انہوں نے بنایا ہوا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جب پولیس اور وکلا کو انہوں نے اپنے ساتھ ملا کر یہ ساری کی ساری وارداتیں کرتے ہیں، ان کو سٹے مل جاتے ہیں، یا یہ جعلی سٹے بھی بناتے ہیں، جعلی عدالتوں کے فیصلے بھی بناتے ہیں، اور ان کے خلاف جو ہے وہ نہ صرف فراڈ اور ڈکیٹیوں کے کیسز ہیں، قبضہ جو غیر قانونی قبضے کے کیسز ہیں، بلکہ
جال سازی سے ڈاکومنٹس بنانے کے بھی ان کے خلاف مقدمات درج ہوئے ہیں۔ حفیظ الرحمان بگٹی کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے اب ان کے خلاف ان کو 3 مقدمات میں گرفتار کیا گیا ہے، اس مقدمے میں ان تینوں کو گرفتار کیا گیا، اور باقی جو ان کے خلاف مقدمات ہیں پھر ان میں بھی ان کی گرفتاری ہے، کیونکہ کچھ مقدمات میں یہ عبوری ضمانت پر بھی ہیں، تو وہ ضمانتیں بھی اب خارج کروا کے ان کے خلاف کارروائیاں ہوں گی۔ میں سمجھتا ہوں کہ CCPO غلام محمود ڈوگر جس طریقے سے لاہور میں شریف مافیا کے خلاف کارروائیاں کر رہے ہیں، اور جس طریقے سے بڑے پیمانے پر انہوں نے غیر قانونی ہتھیاروں کے خلاف، جو ہتھیار جنہوں نے رکھے ہوئے تھے ان کے خلاف کارروائیاں کیں، غیر قانونی قبضوں کے خلاف کارروائیاں کیں، منشیات فروشوں کے خلاف بڑے لیول پر کارروائیاں کیں، تو غلام محمود ڈوگر اور وہ ہر ہفتے رپورٹ بنا کر وزیر اعظم کو بھی پیش کر رہے ہیں، وزیر اعلیٰ پنجاب کو بھی پیش کر رہے ہیں، تو ہم امید کرتے ہیں کہ اگر وہ اسی طریقے سے کارروائیاں کرتے رہیں گے تو یہ جتنے بڑے مافیاز ہیں ان کے خلاف ایسے ہی ایکشنز ہوتے رہیں گے، یہ گرفتار ہوں گے، ان کے خلاف مقدمات بنیں گے۔ اور اصل معاملہ یہ ہے کہ جو ایگریوڈ ہے، جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، جس کی پراپرٹی پر قبضہ ہوا ہے، اصل جو ریلیف ہے وہ یہ ہے کہ ان کو قبضے واپس مل رہے ہیں، لوگوں کو گھر واپس ملے ہیں، ان کو ان کے پلاٹ واپس ملے ہیں، لوگوں کو قبضے ملے ہیں۔ یہ بڑی خوشائن بات ہے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ یہ اسی طرح انشاءاللہ کارروائیاں لوگوں کے خلاف ہوتی رہیں گی۔ ان معاملات میں، ان سارے کیسز میں جو مزید ڈیولپمنٹ ہوگی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔